بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ارشاد الہی ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کی لعنت اور اس کے لیے عذاب الہی موجود ہے۔ دوستو، اس کی لعنت جس شخص پر پڑ جائے اس شخص کا دنیا تو کیا آخرت میں بھی کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس شخص نے کسی قتل چاقو یا پھر چھڑیوں سے کیا ہوگا تو قیامت کے روز فرشتے اسے جہنم کی آگ میں ڈال کر اسی طرح کے چاقو اور چھریاں اس کے جسم پر چلائیں گے اور وہ شخص میری شفاعت سے محروم ہوگا۔ اگر کسی سے کسی شخص کا اونچائی سے یعنی کسی بلند جگہ سے دھکا دے کر قتل کرنے کا معاملہ ہوگا تو قیامت کے دن فرشتے اسے اسی بلندی سے گرا کر دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ اگر کسی شخص نے رسی کے ساتھ لٹک کر خودکشی کی تو وہ قیامت کے دن جہنم میں لٹکا ہی رہے گا اور اللہ باری تعالیٰ کی رحمت سے بھی محروم رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کا ناک جو ہے وہ قتل کیا ہو تو خدائے بزرگ و برتر اس شخص کو تلوار مار مار کر قتل کر دیں گے یہاں تک کہ سیاہ خون بہتا رہے گا اور پھر واپس وہی خون اندر جائے گا۔ دوستو، حمل یعنی بچہ ضائع کروانے والی خواتین کے لیے بھی بہت سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ بچہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں اس کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اس بچے کو ماں کے سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ قیامت کے دن اس بچے کی آواز بجلی کی دھاڑ گرجنے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ بھی اس ماں سے پوچھے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا۔ اس کے رزق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ اس کا ذمہ میں نے لیا ہے، تو نے کیا سوچ کر اس کا رزق کیسا پورے کرے گی یا پھر اسے کہاں سے کھلائے پلائے گی۔ تو نے اس لوتھڑے کو قتل کر دیا، ضائع کر دیا۔ پھر اس عورت کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس عورت کو داروغہ دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی دوزخ کے مالک کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ اسے سب سے زیادہ سخت مصیبتوں والی دوزخ میں ڈال دے گا اور آگ کو اور زیادہ جلا دیا جائے گا۔ یہ سزا کم از کم 4000 سال تک ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کسی نفس کو ختم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی چڑیا کو بھی نقصان پہنچائے گا، یعنی چڑیا کا بھی بلا وجہ قتل کرے گا، تو بروز قیامت اسے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں حساب لینے والا بادشاہ ہوں، میں آج کسی پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی عزت اور مرتبے کی قسم، آج ظالم کے ظلم سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہتھیلی یا ہاتھ کے ساتھ تھپڑ مارا یا کوہنی کے ساتھ مارا، آج میں بے جان لکڑی سے بھی پوچھوں گا کہ تو نے دوسری لکڑی کو خراش کیوں لگائی، ایک پتھر نے دوسرے پتھر کو رگڑ کیوں لگائی۔ قیامت کے روز تب تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس دنیا کے ظلم کا بدلہ اس کی نیکیوں میں سے ادا نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو اس شخص کے اعمال میں کسی مظلوم کی غلطیاں اور گناہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور کسی مظلوم کا قتل کرنا ہے۔ جس طرح میں کسی مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا، اسی طرح میں بروز قیامت کسی نفس کے قاتل کی بھی شفاعت ہرگز نہیں کروں گا۔ جیسے کسی مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہی ہے اور وہ آگ میں ہی جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مشرکوں پر سخت غصہ ہوتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کسی نفس کو قتل کرنے والے پر شدید غصہ ہے۔ جس طرح قیامت کے دن مشرک پر لعنت ہوگی، اسی طرح قتل کرنے والے پر بھی لعنت ہوگی۔ جس طرح اللہ پاک نے مشرکین کے ساتھ عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح کسی نفس کے قاتل کو بھی عذاب عظیم سے نوازا جائے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا بدلہ جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اگر کوئی عورت اپنا حمل ضائع کروائے اور پھر بعد میں اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کرے اور اللہ کے حضور اپنے گناہ کی معافی طلب کرے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے، تو خدا تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف بھی فرما سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گرائے جانے والے بچے کی اگر صورت بن چکی ہو تو اس کے ورثاء یعنی باپ اور بھائی کے ساتھ دید ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک غلام آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی نفس کو ناحق قتل کیا اور زمین پر فساد پھیلایا، گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ مثال کے طور پر اگر 1000 لوگ ایک قتل میں شریک ہوئے تو وہ قتل ہر ایک کے ذمے ہوگا۔ ان پر حملہ انسانیت کے قتل کا جو ہے وہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک بار ہو۔ کسی نے کسی کو پریشان حال نفس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کو کھانا دیا اور پانی کا صرف ایک گھونٹ بھی پلایا یا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں مدد کی، تو اس نے تمام انسانیت کے ساتھ بھلائی کی۔ دوستو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سواری مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسے کوئی سواری نہ ملی جو اسے منزل تک پہنچا دیتی۔ آپ نے اسے ایک دوسرے شخص کے پاس بھیجا، اس نے اسے سواری فراہم کر دی۔ اس نے آ کر آپ کو اسی کی اطلاع دی کہ آپ نے فرمایا کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے ہی کی طرح ہے، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ فلاں جگہ سے وہ چیز مل جائے گی، تو تم لازمی طور پر اس کی رہنمائی کرو، اللہ پاک کی ذات کرم کا معاملہ کرے۔ پیارے دوستو، اگر کسی کے پاس اتنی سخت نہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کم از کم بھلائی کی رہنمائی کر دے، اور جو عورتیں گناہ کرتی ہیں یا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، انہیں چاہیے کہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، کیونکہ جیسا کہ میں اپنی اسی چینل پر ایک پہلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ جہنم کے اندر زیادہ بڑی تعداد عورتوں کی ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے معافی طلب کریں اپنے ان گناہوں کی جن کی وجہ سے عورتوں پر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ دوستو، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ جس نے اس دنیا کو ہی آخرت سمجھا، اس دنیا کو ہی کل سمجھا، سب کچھ سمجھا اور اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دیوانہ وار دوڑتا گیا، یقین جانیے اس کا نہ تو پہلے کبھی تاریخ میں کچھ بنا ہے اور نہ ہی مستقبل میں کچھ بنے گا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات کا ایسا معاملہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کسی کو ایسا عطا نہیں کرتا جو کہ اس بندے کو ڈیزرو جو نہ کرتا ہو جس چیز کو۔ تو اگر آپ ڈیزرونگ ہیں، اگر آپ کسی چیز کو طلب کرنے کی طاقت سقط اور آپ یوں سمجھیے کہ آپ اس کے محتاج ہیں اس چیز کے، آپ اس چیز کے مستحق ہیں، آپ اس چیز کا استحقاق رکھتے ہیں، تو ہی وہ آپ تک پہنچتی ہے، وگرنہ وہ آپ تک نہیں پہنچتی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ بنیادی باتیں شیئر کی، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں یہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر اس لیے حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا آسانی کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ اللہ پاک کی ذات کرم کا معاملہ کرے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔